مختصر في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع قومه وما فيها من المواعظ والعبر، سورة الأعراف، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين۔ قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يخبر تعالى أن موسى عليه السلام لما رجع إلى قومه من مناجاة ربه تعالى وهو غضبان أصف قال أبو الدرداء الأصف أشد الغضب قال بئس ما خلفتموني من بعدي يقول بئس ما صنعتم في عبادتكم العجل بعد ان ذهبت وتركتكم۔ ابو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان آیات میں خبر دی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے میقات سے واپس آئے اپنی قوم کی طرف تو غضبان آصف شدید غصے میں تھے۔ قال ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آصف کا معنی ہے کہ شدید الغضب، اشد الغضب۔ قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، آپ نے اپنی قوم کو خطاب فرمایا کہ بئس ما صنعتم فی عبادتکم العجل، کہ کیا تم نے برا کام کیا ہے کہ میرے بعد ایک بچڑے کو خدا بنا لیا۔ بعد ان ذهبت وتركتكم، جب میں چلا گیا تم کو چھوڑ گیا تو اس کا انجام یہی ہے کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کے گاؤں پرستی شروع کر دی۔ اعجلتم امر ربكم يقول استعجلتم مجيئي اليكم وهو مقدر من الله تعالى، تم نے میرے آنے کا بھی انتظار نہیں کیا، میرا تمہارے پاس واپس آنے سے بھی پہلے تم نے سب کچھ جلدی سے کر دیا۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قِيلَ كَانَتِ الْأَلْوَاحُ مِنْ زُمَرْدٍ وَقِيلَ مِنْ يَاقُوتَ وَقِيلَ مِنْ بَرَدٍ وَقِيلَ مِنْ سِدْرٍ وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ وَلَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ان تختیوں کو رکھ دیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ تختیاں جو ہے زمرد یعنی موتی ہوتے ہیں، زمرد ایک قسم کا موتی ہے اس کی تھیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یاقوت سے تھیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں من برد یعنی جیسے برف کے گولا برف سے بنی ہوئی تھی، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ من صدر بیری کے درخت کی تختیاں تھیں۔ وفی ھذا دلالۃ علی ما جاء فی الحدیث، مفسر فرماتے ہیں کہ اس میں دلالت ہے جو حدیث میں آیا نا، حضور نے فرمایا ہے کہ لیس الخبر کالمعاینہ، ایک ہے خبر پہنچی، ایک ہے آنکھوں سے دیکھا، تو آنکھوں سے دیکھنے سے شدید غصے میں آ گئے۔ فرماتے ہیں اس کے بعد ثم ظاہر السیاق انہ انما القى الالواح غضبا علی قومہ، کہ آپ نے وہ تختیاں جو ڈالی تو قوم کے غصے کی وجہ سے اس غصے میں آپ نے سب کچھ کیا۔ وہذا قول جمہور العلماء سلفا وخلفا، تمام علماء کے اسی پہ اتفاق ہے کہ نہیں بلکہ غصے میں ڈال دی، تو وہ بھی غصے کی وجہ سے جو قوم کے
شرک کو دیکھ کے آپ کو غصہ آیا تھا۔ وروى ابن جرير قتادة في هذا قولا غريبا لا يصح اسناده الى حكاية قتادة وقد رده ابن عطية وغير واحد من العلماء وهو جدير بالرد وكأنه تلقاه كقتادة عن بعض اهل الكتاب وفيهم كذابون ووزاؤون وافاكون وزنادقة۔ اب مفسر احمد اللہ علیہ کے بات بس یہی تھی، لیکن ایک قول اور بھی نقل کیا گیا ہے جس کو ابن جریر نے نقل کیا قتادہ سے، لیکن وہ بالکل جس کی نہ سند صحیح ہے اور نہ وہ قول صحیح ہے، بلکہ ابن عطیہ نے اور بہت سارے علماء نے اس کا رد فرمایا ہے، اور ایسے قول کا رد بھی ہونا چاہیے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کو وہ بات جو اس نے کی ہے وہ اس کو اہل کتاب کی کتابوں سے ملی ہے، اور اہل کتاب کی جو سابقہ کتابیں ہیں اسرائیلی روایات ہیں، فیہم کذابون، تو ان میں جھوٹے بھی ہیں، وضاع بھی ہیں، حدیثیں گھڑنے والے بھی ہیں، بڑے بڑے جھوٹ بولنے والے بھی ہیں، بڑے بڑے زندیق ان میں پڑے ہیں، تو لہذا روایات اسرائیلیہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ لا نصدق ولا نکذب، نہ ہم تصدیق کریں گے نہ ہم تکذیب کریں گے، اگر قرآن و حدیث کے موافق ہے تو لے لیں گے، مخالف ہے تو چھوڑ دیں گے۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ خَوْفًا أَن يَكُونَ قَدْ قَصَّرَ فِي نَهْيِهِمْ كَمَا قَالَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى، اور انہوں نے اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑا غصے میں آ کے، انہوں نے یہی سمجھا کہ اس کی کوتاہی ہے، کمی ہے، کہ اس نے ان کو کیوں نہیں روکا ایسے کام سے، جیسے کہ دوسری آیت میں آتا ہے قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتهم یضلون الا تتبعنی افعصیت امری، انہوں نے کہا تم نے کس چیز نے تمہیں روکا کہ ان کو نہیں روکا تم نے؟ قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، حضرت ہارون نے کہا کہ میرے بھائی میری داڑھی اور سر کو نہ پکڑیں چھوڑیں، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترک قولی، میں اس لیے مجبوراً پھر خاموش ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ واپس آنے کے بعد فرمائیں گے تم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا بنی اسرائیل کو۔ وقال ها هنا ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، قوم نے مجھے کمزور سمجھا، میں اکیلا تھا اور وہ قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے۔ فلا تشمت بي الاعداء، اب آپ دشمنوں کو تو مجھ پر نہ ہنسائیں، ولا تجعلني مع القوم الظالمين لا تسقني مساقهم ولا تخلطني معهم، مجھے اسی حال میں تو نہ چھوڑیں کہ وہ قوم بھی اب مجھ پر ہنسے۔ قال ابن ام يكون لك وانجع عنده ابن ام، یعنی وہ ایک ہی ماں کے بیٹے تھے نا، تو ماں کا نام اس لیے دیا کہ ان کو رحم آئے۔ علماء کہتے ہیں وہ شقیق لابیہ و امہ، حالانکہ باپ بھی ایک تھا ماں بھی ایک تھی، لیکن ماں کا نام لینے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ کے دل میں رحم آئے۔ فلما تحقق موسیٰ علیہ السلام براءۃ صاحت ہارون علیہ السلام كما قال تعالی، اب جب موسیٰ علیہ السلام کو تسلی ہو گئی کہ حضرت ہارون کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلِ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي، حالانکہ ان کو ہارون علیہ السلام نے کہا تھا کہ میری قوم کیا کر رہے ہو، تم میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، اس شرک کی مصیبت میں اپنے آپ کو نہ ڈالو۔ فعند ذلك قال موسى رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی مغفرت بھی فرما اور اپنی رحمت سے نواز دے۔ وقال ابن ابی حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عفان قال حدثنا عفان حدثنا ابو عوانة النبي بئر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المعاين كالمخبر أخبره ربه عز وجل أن قومه فتنوا بعده فلم يلق الألواح فلما رآهم آينهم ألقى الألواح۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام پہ رحم فرمائے۔ اصل بات یہ ہے کہ خبر پہنچنا الگ ہوتا ہے، آنکھوں سے دیکھنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ نے ان کو طور پر بتلا دیا تھا کہ تمہاری قوم فتنے میں مبتلا ہو گئی، لیکن وہاں تو آپ نے اپنی تورات کی تختیاں نہیں پھینکی،
لیکن جب آنکھوں سے دیکھا تو غصے میں القى الالواح واخذ براس اخيه ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها غفور رحيم أما الغضب الذي نال بني إسرائيل في عبادة العجل فإن الله تعالى لم يقبل لهم توبة حتى قتل بعضهم بعضا کہ اب جب انہوں نے بچڑے کی عبادت کی تو اللہ کا غضب آیا بنو اسرائیل پہ، اور اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اب تیری قوم کی میں توبہ بھی قبول نہیں کروں، اس وقت توبہ قبول کروں گا جب یہ خود ایک دوسرے کو قتل کر دیں۔ ان کی توبہ یہ ہے کہ اپنے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں، پھر توبہ ان کی قبول ہوگی۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف لوٹو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مارو، مانا ہے ایک دوسرے کو مارو، اور اس کے بعد یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے پھر اسی طرح کیا، پھر اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ وَأَمَّا الذِّلَّةُ وَعَاقَبَهُمْ ذَلِكَ إِلَّا ذِلًّا وَصِغَارًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کے اندر بھی ان کو ذلت ملی، ان کو خفت ملی، ہلاکت ملی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ نَائِلَةٌ لِكُلِّ مَنِ افْتَرَىٰ بِدْعَةً، جو بھی نیا دین میں بدعت پیدا کرے گا، دین میں نئی چیز گھڑے گا، اس کا حال یہی ہوگا، انجام یہی ہوگا۔ كان ذل البدعة ومخالفة الرشاد متصلة من قلبه على كتفيه، کیونکہ جب ان کی بدعت کی ذلت اور اس کی سزا جو ہے وہ اس کے دل تک پہنچتی ہے ایسی حرکتیں کرنے والوں کو، كما قال رسول المسيح نزل البدعة على أكتافهم وإن حملت بهم الغلات وتفتقت بهم البراذين، وہ ذلت ہمیشہ ان کے کندھوں پہ سوار رہی، چاہے وہ اس کے اندر جو ہے ان کے سواریاں اور سب چیزیں ملتی رہیں، لیکن وہ ذلت اسی طرح رہی ہے، چاہے سواری بھی تھی، مال تھا تو، لیکن ذلت ان کے چہرے پہ تھی۔ وهكذا روى أيوب السختياني عن أبي قلابة الجرمي أنه كره هذه الآية وكذلك نجزي المفترين قال هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة، جو بھی افطرا کرے گا، دین میں نئی نئی باتیں گھڑے گا تو اللہ پھر اس کو ایسی ذلت دیں گے۔ وقال سفیان بن عیینہ کل صاحب بدعت ذلیل، ہر بدعت کرنے والا اللہ کے ہاں ذلیل ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ثم نبات على عباده وارشدهم الى ان يقول توبة عباده من اي ذنب كان حتى ولو كان من كفر او شرك او نفاق او شقاق، ولهذا اقوى هذه القصة بقوله، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تنبیہ کی اور ان کو راستہ دکھلایا کہ توبہ قبول کروں گا چاہے تمہارے کتنے بڑے گناہ کیوں نہ ہوں، چاہے کفر ہو، شرک ہو، نفاق ہو، شقاق ہو، توبہ کرو، اللہ کا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا، جنہوں نے برے کام کیے پھر توبہ کی، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، ان ربک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول التوبۃ ونبی الرحمہ، خطاب اللہ نے حضور پاک کو کیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ اللہ کے رحمت کے ساتھ بھیجے گئے ہیں، تو اگر کوئی کفر کرے، گناہ کرے، اس کے بعد توبہ کرے تو اللہ توبہ قبول فرمائیں گے۔ اے من بعد ذلک الفعل، اتنے بڑے گناہ کے بعد بھی اللہ فرماتے ہیں میں توبہ قبول کروں گا، لغفور الرحیم۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا مسلم ابراہیم قال حدثنا ابان قال حدثنا قتادة عن عروة عن الحسن الأغني عن الحسن العربي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سئل عن ذلك، يعني عن الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها، فتلاها هذه الآية والذين ضيعوا ثم تاب بعد وأمر بعد غفور رحيم، فتلاها عند الله شمرات فليعمل بها ولم ينههم عنها، فتلاهم عبد الله۔ ایک آدمی نے آگے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت سے زنا کرے
پھر اس سے شادی کر لے تو اس کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے یہی آیت تو پڑھی، والذین عملوا السیئات، جو لوگ برا کام کرتے ہیں، وآمنوا، پھر ایمان لاتے ہیں، ان ربک من بعدھا لغفور رحیم، اس کے بعد اللہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ تلاہا عبداللہ عشر مرات، آپ نے یہ آیت تو 10 دفعہ پڑھی، لیکن اس کو کوئی حکم بھی نہیں دیا کہ نکاح کر لو، اور منع بھی نہیں کیا، خاموش ہو گئے۔ تو اب ان آیات میں مسائل سمجھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو 2 امتحانوں سے گزرنا پڑا۔ سب سے پہلے تو ان کو فرعون اور فرعون کی قوم سے مقابلہ کرنا پڑا، فرعون کے جادوگروں سے مقابلہ کرنا پڑا، خود فرعون سے اور اس کے وزیروں سے اور حامان سے اور اس کے مشیروں سے اور قارون سے مقابلہ کرنا پڑا۔ یہ بڑا امتحان تھا، اس میں بھی الحمدللہ اللہ کی عنایت سے موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے، سرخ روح ہوئے، فرعون ذلیل ہوا، اور جادوگر جتنے تھے الحمدللہ وہ مسلمان ہوئے۔ ایک امتحان تو یہ تھی۔ دوسرا امتحان موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے ساتھ آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بنو اسرائیل سے ہیں، فرعون جو ہے وہ قبطی تھا، قبط قوم سے تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم سے بھی امتحان آیا کہ سب سے تو پہلے جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے چلے کہ اب ہم نکل جائیں، تو جب ان کو لے کے چلے اور فرعون پیچھے سے بڑی قوت و طاقت سے لشکر لے کے آیا اور کہا کہ ہؤلاء شرذمۃ قلیلون، یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، یہ کیا کر سکتی ہے، چلو جلدی ان کا تعاقب کرو، ان کو پکڑو، ان کو ہم سزا دیں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ حالانکہ اتنے بڑے معجزات دیکھ چکی تھی، لیکن اس کے بعد بھی آ گئی موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں کہ اب آپ جناب بتائیں کہ اب ہمارا کیا ہوگا، کہ آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اگر ہم ٹھہریں تو لشکر چڑھتا ہے ہم پر، آج آگے جائیں دریا ہے، ڈوب مریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے حوصلے سے جواب دیا، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ دکھلائیں گے۔ اور یہی بات یہ بھی قرآن میں بہت مقام پہ ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، رب تو سب کے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے۔ یا ایسے آتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اس میں بھی بڑے لوگ جو تھے نا بھٹک گئے، بڑے بڑے معتزلہ کے فرقے جو تھے نا وہ بھٹک گئے اور حلولیہ بن گئے۔ کیا مانا کہ اللہ بندے میں حلول کر جاتے ہیں، ظاہر تو بندہ ہوتا ہے لیکن اندر خدا ہوتا ہے۔ کیوں نے کہا اللہ جو کہتا ہے میں تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں، پھر اندر ہوا نا۔ تو قرآن کے متشابہات کو پڑھ کر وہ گمراہی کے غار میں گر گئے اور یہ عقیدہ رکھا، اور باقاعدہ ایک فرقہ ہے حلولیہ، اور ان کا یہ عقیدہ تھا سب سے پہلے تو وہ پیدا ہوئے کہ حضرت علی خدا ہے رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ حضرت علی جو ہے نا یہ خود خدا ہے۔ آج بھی وہ فرقہ جو ہے موجود ہے اس دنیا میں، وہ نصیری کہلاتے ہیں، وہ فرقہ جو ہے وہ نصیری ہے۔ یہ جو مسلمانوں کو شام میں قتل کر رہے ہیں نا وہی نصیری ہے۔ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب یہ پیدا ہوئے تو حضرت علی نے ان کے کچھ لوگوں کو پکڑایا اور پوچھا بھی تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا عقیدہ ہے آپ خدا ہے۔ اور وہی جراثیم جو ہیں ہر شیعہ میں ہیں، یاد رکھیں شیعہ کی بڑی قسمیں ہیں، شیعہ شش امامی بھی ہیں، اثنا عشری بھی ہیں، آغا خانی بھی ہیں، اسماعیلی بھی ہیں، نصیری بھی ہیں، شیعہ کی تو بڑی قسمیں ہیں۔ حتیٰ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی عظیم کتاب لکھی ہے منہاج السنہ کے نام سے،
اس میں انہوں نے ان کی سینکڑوں قسمیں بیان کی. یہ وہی جراثیم ہے جس کی وجہ سے یہ آج بھی کہتے ہیں مولا علی مدد یا علی مدد یا اللہ مدد بھی کہتے ہیں. وہی جراثیم ان کے اندر بھی ہیں کہ مدد کرنے والے حضرت علی ہیں اور وہ مشکل کشا ہیں. اس لیے جو کچھ بھی ان کو مانگنا ہوتا ہے یہ حضرت علی سے مانگیں گے، یہ حسن حسین سے مانگیں گے. عقیدہ یہ ہے. حضرت علی نے جب ان سے پوچھا کہ بھی کیا عقیدہ رکھتے ہو، انہوں نے کہا جی آپ خدا ہیں. انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. انہوں نے کہا بدبختو، خدا کھاتا ہے، خدا پیتا ہے، خدا سوتا ہے، خدا شادیاں بھی کرتا ہے، اس کی بیوی بھی ہوتی ہے، بچے بھی ہوتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، خدا کیسے میں ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی نہیں، چونکہ آپ تو انسان ہیں نا، آپ کے اندر یہ صفت ہے، لیکن اللہ اندر ہے آپ کے، وہ نہیں کھاتا. حضرت علی غصے میں آئے، فرمایا کہ ان کو کچھ دنوں کے لیے قید کر دو اور سمجھایا کہ توبہ کرو، تمہیں دنیا میں بھی بڑی سزا ملے گی اور آخرت بھی تمہاری برباد ہو جائے گی. کیا کہہ رہے بندوں کو خدا بنا رہے. اور یہی عقیدہ جو ہے شیعہ سے ہمارے اہل بدعت کے گھر بھی آ گیا ہے. یہ بھی اپنے پیروں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ ظاہر وچ ہے پیر فریدن، باطن وچ خود اللہ. کہ ظاہر میں تو پیر فرید ہے نا، لیکن اندر خدا ہے. ان کا بھی وہی عقیدہ ہے. اور جتنی بدعتیں ہمارے بریلوی حضرات میں ہیں یہ ساری شیعہ کی طرف سے آئی ہیں. اصل شیعہ ہے. ان سے بیماری لگ گئی، جیسے ٹی بی ہو نا، دوسرے کو بھی لگ جاتی ہے نا. یہ شرک اور بدعت کی جو ٹی بی تھی نا، ان کو لگی وہاں سے ہے. شیعہ نے قرآن میں تحریف کی، انہوں نے بھی قرآن میں تحریف کی. شیعہ نے حضرت علی کے خدا ہونے کا عقیدہ رکھا، انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ کے خدا ہونے کا عقیدہ رکھا کہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو. انہوں نے یہی عقیدہ رکھا کہ خدا کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، مجھے جو کچھ بھی لینا ہے میں لے لوں گا محمد سے. انہوں نے یہی عقیدہ رکھا کہ میں جنت جان دی لوڑ نہیں، میری جنت بغداد دیاں گلیاں نے، پیر عبد القادر جیلانی کی وجہ سے. ان کے اندر بھی وہی عقیدہ آیا اور انہوں نے یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ کے لوگوں کو وظیفے بتائے کہ اتنا دفعہ پڑھا کرو یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ شیئا للہ. انہوں کی ان کی وجہ سے ان کے اندر بھی عقیدہ آیا کہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو داتا کا لقب دیا. داتا تو خدا کو کہتے. انہوں نے بھی جیسے حضرت شمس تبریزی کے بارے میں عقیدہ رکھا کہ ان کو گوشت گرم کرنا تھا اور آگ نہیں تھی تو انہیں سورج کو کہا کہ نیچے آ جاؤ. سورج نیچے آ گیا، اس پہ انہوں نے اپنا گوشت پکا لیا، پھر کہا اچھا آپ چلے جاؤ. یہ جراثیم ان سے آئے ہیں. شیعہ نے صحابہ کو گالیاں دی، صدیق کی صداقت کا انکار کیا، فاروق کی عدالت کا انکار کیا، عثمان کے غنا اور حیا کا انکار کیا. انہوں نے بھی علماء حق کو وہابی کہا، بے دین کہا، منکر نبی کہا، منکر اولیاء کہا. اللہ تعالیٰ سے ہم تو ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. جو فوت ہو گئے ان کا تو اب اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جو زندہ ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے.
کو 10 دن کے بعد جیل سے نکالا، پوچھا ہاں بھائی اب کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا عقیدہ ہے آپ خدا ہیں۔ جب آدمی بھٹک جاتا ہے نا، گمراہ ہو جاتا ہے، اللہ عقل چھین لیتا ہے، وہ اس کو دین سمجھتا ہے، اسی ضد پہ کھڑا رہتا ہے۔ حضرت علی نے حکم دیا کہ ان کے لیے سزائے موت ہے، اور سزائے موت دینے کے بعد بھی آگ جلا کے ان کو ڈال دو، ان کی لاشوں کو آگ میں ڈال دو۔ اور فیصلہ سنایا کہ چلے گئے، پھر ان کو دوبارہ بلاؤ، شاید ڈر گئے ہوں، توبہ کر لیں، بچ جائیں، بدبخت دنیا کی سزا سے بھی آخرت کی سزا سے بھی۔ پھر بلایا بھی ہاں کچھ عقیدہ، انہوں نے کہا جی اب تو بالکل پکا یقین ہو گیا کہ آپ خدا ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جہنم کی سزا خدا دیتا ہے نا، آگ کی سزا آپ نے بھی تو ہمیں آگ میں ڈالا ہے نا، لہذا آپ تو خدا ہوئے نا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ دعا کریں اللہ تعالی رحمت فرمائے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام قبطیوں سے بھی مقابلہ کیا، پھر قوم بھی گلے پڑ گئی۔ یاد رکھو یہاں بھی قرآن میں ہے کہ ان ربی معی ربی سیہدین، لیکن چونکہ میرے آقا کا حضرت مدنی رحمت دو جہاں کا شان حضرت موسیٰ سے اونچا ہے، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، صرف اپنا نام لیا، لیکن یہ شان محمد مصطفیٰ ہے۔ آپ نے حضرت ابو بکر جب گھبرائے تو فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، تم کیوں ڈر رہے ہو؟ ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ وہاں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف میرے ساتھ ہے، اپنے ساتھی کو بھی ساتھ ملایا۔ اور ساتھ ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھو یہ معیت علم ہوتی ہے، معیت علم یا معیت نصرت۔ اچھی طرح سمجھو قرآن کو خدا کے لیے۔ معیت علم کا کیا معنی کہ اللہ ہر چیز جانتے ہیں، جب ہر چیز جانتے ہیں تو ساتھ ہیں نا۔ دیکھو نا آدمی کو پتا ہو کہ اینک یہاں رکھی ہے، لیکن اگر کبھی قلم کان میں رکھی ہوتی وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہوتا نا۔ پتہ ہو تو قریب ہے ہر چیز، پتہ نہ ہو تو قریب بھی دور ہے۔ اللہ کی معیت کا معنی کیا ہے کہ ہر چیز میں اللہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جان رہے ہیں۔ اس لیے جب فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہ اذهبا فرعون کے پاس جاؤ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ مجھے تو ڈر ہے، کیونکہ میرے ہاتھ سے ان کا بندہ مر گیا تھا، تو کہیں اسی میں مجھے بدبخت سزائے موت نہ دے دے۔ قال لا تخافا، اللہ نے فرمایا موسیٰ نہ ڈرو، کیوں؟ اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ اور ساتھ کی تفسیر کیا ہے؟ اسمع و ارا، میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ یہ معنی ہے معیت کا، اس کو کہتے ہیں معیت علم۔ اور ایک معیت نصرت ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد آ جاتی ہے، ورنہ یہ نہیں کہ اللہ بندے کے ساتھ ہوتا ہے یا بندے میں حلول کرتا ہے، یہ تو کافروں کے عقیدے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، راستہ دکھلائیں گے۔ اب وہ دریا جب قریب آ گیا تو اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے نا، فضرب البحر، مارو دریا پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو پانی پہ مارا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ دریا رک گیا، راستے بن گئے۔ دیکھو قوم جب بگڑتی ہے نا اسی طرح بگڑتی ہے۔ کہنے لگے موسیٰ اب دیکھو ایک معجزہ دیکھ چکے ہیں کہ بھی عصا مارنے سے دریا کا پانی جم گیا، دیوار بن گئی۔ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہم 12 قبیلے ہیں، 12 راستے ہوں، ہمارا ہر قبیلہ اپنے راستے سے جائے۔ وہ بدبختو یہ راستہ کھلا ہوا ہے، جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو 12 راستے بن گئے۔
اور اب تو جاؤ نا، پیچھے فرعون آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی جاتے تو ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اب میں اس راستے سے ہوں، دوسرا اس اب کیا پتا کہ یہ ڈوب گیا ہے یا جا رہا زندہ ہے، پہلے ان کے اندر روشن دان بھی بنوائیں کہ ہم دیکھتے رہیں ایک دوسرے کو۔ یہ دیکھیں قوموں کا حال۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا اللہ آپ تو جانتے ہیں میری قوم کو، تو راستے بھی کھل گئے، 12 راستے بھی بن گئے، ان کے اندر گویا کہ جالیاں بھی لگ گئیں، وہ ایک دوسرے کو دیکھتے جائیں۔ اب سارے کے سارے جو تھے نا جی جناب، بغیر کسی تکلیف کے بالکل دریا سے نکل گئے شام سے، اور پیچھے فرعون کا لشکر بھی آیا۔ اس نے بھی دیکھا غصے سے کہ یار پہلے تو یہ پل نہیں بنے ہوئے تھے، راستے نہیں بنے، پتہ نہیں کہاں سے بنے، اس نے بھی گھوڑا ڈال دیا اور فوج نے بھی گھوڑے ڈال دی۔ جب سارے اندر آ گئے، اللہ نے حکم دیا دریا کو، میرا دشمن خود آ گیا، پکڑو اس کو۔ جب اللہ پکڑتا ہے نا، اللہ کے دشمن خود بھاگ کے آتے۔ اللہ نے سب کو غرق کر دیا، اور ایسا غرق کیا کہ فرمایا اغرقوا فادخلوا نارا، غرق ہونے کے بعد فوراً وہ آگ، جہنم کی آگ یعنی عالم برزخ کی آگ میں جلنے لگے۔ اب دیکھیں قوم نے یہ معجزہ دیکھ لیا۔ اب آگے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے نا جی ان کے بت ہیں اور دیوی دیوتا ہیں، ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، حضرت اجعل لنا الہا، ہمیں بھی تو کوئی چھوٹے چھوٹے خدا بنا دو نا، کما لہم آلہہ، جیسے ان کے خدا۔ یہ ہے قوم، نبی ساتھ ہے، نبی کو کہہ دیا کہ خدا کے مقابلے میں اور خدا بنا دو۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے، فرمایا انکم قوم تجہلون، بڑے جاہل۔ اب موسیٰ علیہ السلام میقات پہ تشریف لے گئے، حضرت ہارون کو خلیفہ بنایا۔ اس کے بعد سامری نے بدبخت نے ایک حرکت کی کہ سونے چاندی کو پگھلا کے گائے کے بچھڑے کا ایک مجسمہ بنایا۔ اللہ کی شان یہ، اس میں مٹی ڈالی حضرت جبریل کے پاؤں کی، وہ اس میں آواز آ گئی۔ پوچھا کہ صاحب یہ کیا ہونے گا، الہکم و الہ موسیٰ، یہی تو خدا ہے تمہارا بھی موسیٰ کا بھی، موسیٰ تم تو ادھر بلا وجہ بھول کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس کی عبادت شروع کر دی۔ اب کھڑے ہیں جناب بچڑے کے آگے عبادت کرنے والے۔ آج بھی یہ قوم موجود ہے ہندوؤں کی، جو گاؤں کو گاؤں ماتا کہتے ہیں اور باقاعدہ اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اگر مسلمان بیچارے اپنی عید پر بھی قربانی کریں تو فساد کر کے مسلمانوں کو ختم کیا جاتا۔ تو اب جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم سے بھی مقابلہ پڑا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا، انہوں نے آ کے حضرت ہارون کو بھی سمجھایا، قوم کو بھی سمجھایا، لیکن اللہ کے جلال نے فرمایا کہ موسیٰ تیری قوم کی اب ایسی توبہ قبول میں نہیں کروں گا، فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرے۔ اب جو قتل کرے گا اس کی توبہ قبول، اور جو نہیں کرے گا میں توبہ قبول نہیں کروں۔ کہتے ہیں کہ ہزاروں بندے جو تھے نا انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، اللہ کی رحمت آ گئی، پھر روک دیا گیا ابھی جو قتل ہو گیا باقی نہ کریں، اور انہوں نے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹے۔ اچھا اب یہ دوسرا مسئلہ جو آپ کو یہاں سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ تختیاں جو تھیں زمرد کی تھی۔ زمرد جو ہے نا ایک پتھر ہے، بڑے قیمتی پتھر ہے زمرد ہے، یاقوت ہے، مرجان ہے، الماس ہے، نیلم ہے، فروزہ ہے، یہ سب پتھر ہیں اور بڑے قیمتی پتھر ہوتے ہیں، بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ پہلے تو خالص ملنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب ملے تو بہت مہنگا ہوتا ہے۔
اچھا اللہ کی شان دیکھیں کہ پاکستان کو اللہ نے نوازا ہے، آپ کے ہاں جو زمرد ملتا ہے نا پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتا، سوات میں نکلتا ہے۔ اور بھی معدنیات ہیں، یعنی اتنے قیمتی پتھر اللہ نے آپ کے ملک میں دیے ہیں کہ صرف کوئی دیانتدار انسان ان کو نکال لینا تمہارے سارے قرضے ایک سال میں ختم ہو جائیں۔ لیکن عالمی سازشیں ہیں، یہودی سازشیں ہیں، وہ اپنا زور استعمال کر کے ایسی کمپنیوں کو ٹھیکے دلواتے ہیں جو اصل مال لے جاتے ہیں اور کچرا ہمارے لیے پھینک جاتے ہیں۔ ورنہ جو بلوچستان آپ کا سب سے غریب صوبہ ہے، سونے چاندی سے، معدنیات سے، پیتل سے، پلاٹینیم سے بھرا پڑا ہے۔ لیکن دعا کریں، ابھی کام تو شروع ہوا ہے، اللہ اس کو کنارے تک لگا دے تو شاید یہ ساری چیزیں ہو جائیں، اللہ عالم، ہم تو نہیں جانتے۔ تو بہرحال بعد نے کہا کہ وہ زمرد کی تھیں، اور بعد نے کہا یاقوت کی تھیں، اور بعد نے کہا کہ وہ بیری کے درخت کی تھیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب اللہ نے نہیں فرمایا تو تم کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئے ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ کتبنا لہ فی الالواح، بس وہ تختیاں تھیں، الکل الواح، تختیاں تھیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ تختی کس چیز کی تھی۔ لیکن جناب ہمارے مولوی بڑے تیز ہوتے ہیں، آج کل بھی جو آپ کے پیر اور عامل ہوتے ہیں تمیز دینے والے، وہ مرگی ہو نا کسی کو، اس کو کہتے ہیں کہ بھی وہ بیل کی درخت کی لکڑی کی تختی بنا کے چھوٹی لے آئے، اس پہ ہم طویل لکھ دیں گے، وہ گلے میں لٹکائے۔ یہ بھی وہی بیری انہوں نے بھی ڈھونڈ لی تھا۔ انا للہ و انا الیہ، اور کیا کہہ سکتے ہیں بھائی؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ابہموہ کما ابہمہ اللہ، جس چیز کا اللہ نے نام نہیں لیا اس کو کبھی نہ ڈھونڈو۔ ضرورت ہوتی ہے، اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ایک ایک چیز کا ذکر ہے، ضرورت ہوتی ہے یہ بھی بتا دیتے کہ تختیاں کس چیز کی۔ جب اللہ نے نہیں بتائی ہیں تو تم جیسے، اب اللہ نے حکم دیا تھا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ، باقی کھاؤ پیو جنت میں عیش کرو، مزے کرو۔ کُلَا مِنْهُمَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے چاہو کھاؤ۔ جنت تو ہے ہی عیش کی جگہ نا، وہاں تو کوئی دکھ ہوگا ہی نہیں نا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ خالص سکھ اور آرام جنت میں ہوگا، خالص دکھ جہنم میں ہوگا، اور ملا جلا دنیا میں ہوگا، کبھی خوشی کبھی غم۔ اب جناب قرآن نے نہیں بتلایا، لیکن ہمارے مولوی ڈھونڈ کے لے آئے کہ آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھایا، پتہ نہیں انہوں نے کاشت کیا تھا وہاں، اور اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں یار، ان کو خدا کا کوئی ڈر نہیں لگتا۔ بھئی قرآن کہتا ہے اس درخت کے قریب نہ جاؤ، گندم کے درخت ہوتے ہیں، تمہارے ملک میں گندم درختوں میں لگتی ہے، ہم نے تو گندم کے کھیت تو دیکھے ہیں، درخت تو نہیں دیکھے کبھی۔ جب قرآن درخت کا نام لے رہا ہے، تم نے کہاں سے ڈھونڈ لیا گندم؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر آگے کہانی بھی خود بنائی ہے، ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ سمجھ کہ جی وہ گندم دانہ کھایا نا، اب جب وہ پیٹ میں گیا تو اب تو ضرورت پڑ گئی نا پیشاب کی، بول و براز کی، اس لیے پھر ان کو اترنا پڑا نا جنت سے، کہ جنت میں تو کچھ نہیں تھا، کہاں جائیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہ انسان ایمان سے کہیں کس کس چیز کو روئیں، آپ بتائیں کہ تن ہم داغ داغ شد، اب تو ہمارے بدن پہ ہر جگہ داغ ہیں، پھٹ ہیں، زخم ہیں، وہ بمبا کجا کجا نہیں، ہم کہاں کہاں ہم جناب فایا رکھیں۔ تو جب اللہ نے نام نہیں لیا تو آپ کو بھی نام لینے کی
ضرورت نہیں تھی۔ اچھا اب اللہ کی ناراضگی آئی تو بدت لہما سوآتہما، حضرت آدم و حوا کے کپڑے اتر گئے، ننگے ہو گئے۔ فطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے درختوں کے پتے کاٹ کاٹ کے اپنے صدر کو چھپانے لگے۔ یہ بھی مولویوں نے ڈھونڈ لیا کہ وہ پتے جو تھے کیلے کے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان نے ایسی ایسی باتیں کتابیں لکھی ہیں نا، اگر پتہ نہیں ان کو تو شرم نہیں آتا، لیکن ان کو بعض امیر آدمی پڑھے تو ڈوب کے مر جائیں۔ بھئی تمہیں اللہ کہتا ہے ورق الجنت، جنت کے درختوں کے پتے تھے، اب وہ کیا درخت تھے اللہ عالم۔ ان نے دیکھا نا کہ کیلے کے پتے بڑے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جی چھپانے کے تو بڑا پتا ہی کام آ سکتا ہے نا۔ اور اس سے انہوں نے بڑی عجیب کتاب میں بات لکھی ہے کہ حضرت پیران پیر دستگیر کو دستگیر کا لقب کیوں ملا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ان کو بلایا تھا کہ جی آپ تشریف لائیں کبھی ہمارے پاس جنت میں، آپ کو سیر کرائیں۔ تو پیر صاحب جنت میں گئے اور اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جنت میں سیر کر رہے تھے، اور وہاں کیلے کا چھلکا پڑا تھا، شاید وہ آدم علیہ السلام والا ہوگا، تو وہاں پر اللہ کا پاؤں پھسل گیا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ اللہ کا پاؤں بھی پھسل جاتا ہے، اگر اللہ پھسل جائے تو پھر قوم تو برباد ہو گئی نا۔ تو حضرت نے اپنے ہاتھ سے ان کو روک لیا، فرمایا اچھا آج کے بعد تیرا لقب دستگیر ہے کہ تو نے میرے ہاتھ پکڑ کے دستگیری کی ہے۔ یار یہ لکھتے ہوئے بھی ان کو شرم نہیں آتی، ہمیں تو پڑھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اور کیا کہہ سکتے، لیکن یاد رکھو کہ جب قرآن نے نام نہیں لیا تو مت ڈھونڈو کہ وہ کیا درخت تھا، مت ڈھونڈو کہ وہ کون سے پتے تھے۔ یہاں بھی اللہ کے قرآن نے نام نہیں لیا ہے کہ تختیاں کس چیز کی تھی، بس جو تھی ٹھیک ہے۔ تو جن چیزوں کا خدا نام نہ لے، یہ علماء کا مقولہ ہے کہ ابہموہ کما ابہمہ اللہ، جن چیزوں کو اللہ مبہم رکھے بیان نہ کرے اس کے اندر نہ پڑھو۔ لیکن آج کل تو حضرت علامہ اسی کو سمجھتے ہیں نا جو ایسی جھوٹی جھوٹی کہانیاں سنائے، جو قرآن و حدیث کی بات کرے وہ تو وہاں بھی ہوا نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ کے حرم میں بیٹھے ہو دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، اللہ صراط مستقیم پہ رکھے، اللہ ان کو قرآن پاک کے معانی کو بدلنے سے بچائے۔ یہ تحریف ہے کہ جب ایک چیز کا نام خدا نہیں لیتا آپ کون ہے نام لینے والے؟ اب دیکھیں نا الف لام میم، اللہ نے بس یہ حروف مقطعات ہیں، تو اس لیے یہاں بڑے بڑے جو ہمارے علماء ہیں متقدمین، انہوں نے کہا اللہ اعلم بمراد، اللہ جانتے ہیں کہ ان حروف سے کیا مراد۔ لیکن جناب ہمارے مولویوں نے ان کو بھی نہیں بخشا ہے، اس کا بھی انہوں نے ماشاءاللہ ڈھونڈا، انہوں نے کہا الف لام میم، الف سے اللہ، لام سے جبریل، میم سے محمد مصطفیٰ، کہ اللہ نے قرآن بھیجا، جبریل لایا، حضور پہ اترا، لوگوں نے کہا واہ واہ سبحان اللہ، یہ علم ہے جی، یہ ہے علامہ صاحب، یہ کیا ہے کہ اللہ جانتا ہے، اس مولوی کو تو کچھ نہیں آتا نا، اللہ جو جانتا ہے۔ لیکن ان کی اس جرت کا نتیجہ یہ نکلا کہ شیعہ نے بھی ماشاءاللہ قرآن میں تھا، انہوں نے کہا کاف ہا یا عین صاد، انہوں نے کہا کاف سے کربلا ہے، ہا سے ہلاکت ہے، یہ سے یزید یعنی ہلاکت یزید ہے، کاف ہا یا عین سے عطش حسین ہے، صاد سے صبر حسین ہے۔ انہوں نے کہا تم بنا سکتے ہو، ہم بھی بنا سکتے، اگر تم زیادتی نہ کرتے، ایمان سے کہیں تو کبھی زیادتی نہ کرتے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے۔ تم نے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام کی بدعت ایجاد کی، انہوں نے کہا اچھا
تم تو اگر بنا سکتے ہو، ہم اذان کے اندر خود بدعت کریں گے، ان علی ولی اللہ خلیفتہ بلا فصل، اذان ہی بڑھا دی۔ اگر پہلی بدعت کی تم جرت نہ کرتے تو اس بدعت کی کبھی وہ بھی جرت نہ کرتے، کوئی باطل جرت نہ کرتے۔ اس لیے بہرحال ہمارا کام تو بھائی یہی ہے کہ ہم فریاد کرتے رہیں، روتے رہیں، اللہ کا دین پہنچاتے رہیں۔ باقی جس کے مقدر میں ہے وہ مان لے گا، اور جس کے مقدر میں نہیں ہے وہ اسی انشاءاللہ 11ویں کا دودھ اور 12ویں کے حلوے پہ رہے گا۔ اللہ ہدایت۔